کنواری لڑکی اور ظالم بادشاہ۔ اس سے پہلے کہ شہزادی کی کہانی شروع کی جائے، ان دو طاقتور بادشاہوں کی داستان جاننا ضروری ہے، جن میں سے ایک ہر رات کسی عورت سے شادی کرتا، صبح ہونے پر اس کا سر قلم کروا دیتا۔ آخر کیوں؟ اگر آپ بادشاہ کے درباریوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ان کی بیویوں نے ان سے بے وفائی کی تھی۔ اس لیے کہانی شروع ہوتی ہے چھوٹے بھائی سمرقند کے بادشاہ زمان سے۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے غلام کے ساتھ دیکھا اور اسی لمحے تلوار کے ایک ہی وار سے دونوں کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کا بھائی شہریار، جس کی حکومت ہندوستان سے چین تک پھیلی ہوئی تھی، اس سے عظیم بادشاہ تھا، چنانچہ اس سے بھی بڑا المیہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے باغ میں اپنی ملکہ اور 10 دانشوں کو غلاموں کے ساتھ مشغول دیکھا۔ صدمے سے بے حال ہو کر اس نے اپنا تخت و تاج چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے بھائی کو بھی ایسا کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تک اس پوری دنیا میں گھومتے رہیں گے جب تک انہیں اپنے ہی جیسا کوئی بد نصیب نہیں مل جاتا۔ آخر کافی آوارہ گردی کے بعد انہیں اپنے جیسا ایک بد نصیب مل ہی گیا، لیکن وہ کوئی کمزور انسان نہ تھا، بلکہ ایک طاقتور اور زبردست جن تھا۔ وہ جن اپنی عورت کو 7 تالوں میں مکفل رکھتا تھا، پھر بھی عورت نے اسے 570 بار دھوکہ دیا، اور ہر دھوکے کی نشانی اس نے ان مردوں کی انگوٹھیوں کی شکل میں محفوظ کر رکھی تھی۔ اس فراست میں دونوں بھائیوں کا اضافہ ہو گیا اور ان دونوں کی انگوٹھیاں بھی عورت نے ایک دھاگے میں باندھ کر رکھ لیں۔ وہاں سے نکلنے کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں عورتوں کے بغض سے پناہ ڈھونڈنی چاہیے، اور پھر دونوں شہریار کی سلطنت واپس آ گئے۔ شہریار اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور وزیر اعظم کو ملکہ کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے ان تمام دانشوں اور غلاموں کے بھی سر قلم کروا دیے جنہیں اس نے باغ میں عریاں رقص کرتے دیکھا تھا۔ لیکن ان سب کے بعد بھی اس کے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اپنے وزیر کو ایک دلہن لانے کے لیے کہا اور صبح جلاد کے ہاتھوں اس غریب کا سر قلم کروا دیا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ اس کی عوام نے اس کے ظلم کے خلاف احتجاج کیا، بادشاہ پر لعنت بھیجی اور خدا سے اس کی تباہی کی دعائیں مانگی۔ عورتیں مشتعل ہو گئیں، مائیں فریاد کرنے لگیں، والدین اپنے بیٹیوں کو لے کر وہاں سے کوچ کرنے لگے۔ حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب وہاں ایک بھی نوجوان لڑکی نہ بچی، سوا 2 کے۔ وہ دونوں وزیر اعظم کی بیٹیاں شہزاد اور دانیاز تھیں۔ کہانی کا یہ رخ آپ بادشاہوں خوشامدیوں کے منہ سے سنیں گے جن کا غلبہ تمام درباروں پر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو کہانی کا دوسرا رخ سننا ہے تو ان خاندانوں سے سنیں جن کی بیٹیاں بادشاہ کی خونی پیاس کی بھیٹ چڑھ گئیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ دونوں بادشاہ دراصل نامرد تھے۔ انہیں کسی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تخت و تاج کے ایک وارث کے لیے عوام کے بے پناہ دباؤ میں آ کر انہوں نے شادی کی حامی بھر لی، یہ سوچ کر کہ انہیں ایک ایسی عورت ملے گی جو افشا نہیں کرے گی۔ انہیں ایسی عورت مل بھی جاتی، کیونکہ اکثر عورتوں کی شادی نامردوں سے ہوتی ہے اور تمام عمر اپنے خاوندوں کی جو نمرودی کی تعریفیں کرتی گزار دیتی ہیں۔ لیکن وہ صرف نامرد ہی نہیں تھے، ساتھ ہی بزدل بھی تھے، اور چونکہ وہ خود کبھی کسی کے ساتھ وفادار نہیں رہے تھے، چنانچہ وہ اپنی بیویوں پر بھی بھروسہ نہ کر سکے، اور بالآخر انہوں نے بھی وہی راستہ اپنایا جو ان جیسے بزدل مرد اپناتے ہیں۔
تشدد کا راستہ وہ اپنی آرام گاہ سے باہر تو بادشاہ تھے، مگر اندر چوہوں سے بھی بدتر تھے، چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ راز کسی پر بھی کھلے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ہر دلہن کو جلاد کی تلوار کے وار سے خاموش کر دیا۔ 3 سال تک یہی سب چلتا رہا اور پھر ایک دن انہیں شہزاد کی شکل میں اپنا مقابل مل ہی گیا۔ وہ خوبصورت تھی، ہوشیار تھی، اس نے کتابیں پڑھی تھیں، اس کے پاس ایک ایسا ہنر تھا جو کسی مرد کے پاس نہیں ہو سکتا، اور وہ تھی طاقت، ایک عورت کی نرم و نازک طاقت۔ اس کی بہن دانیاز بھی اسی کی طرح ہوشیار اور خوبصورت تھی، اور اپنی بہن کی طرح عورت کی طاقت سے واقف تھی، اور اس کا استعمال بھی خوب جانتی تھی۔ ان دونوں نے مل کر بادشاہ شہریار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا باپ وزیر اعظم بھی ایک مرد ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نرم و نازک طاقت آخر چیز کیا ہے، اور اس سے ایک زبردست بادشاہ کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ایک لائک کر دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو ضرور آل کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔